زہریلی قسط نمبر 5۔ اگلی صبح نمبر کا سفر شروع ہوا۔ وہ عبید اللہ کے ساتھ پاک پتن سے ساہیوال پہنچا۔ ساہیوال سے ملتان جانے والی بس میں دونوں سوار ہو گئے۔ نمبر نے نہ ابھی تک پوچھا کہاں جا رہے ہیں، نہ ہی عبید اللہ نے بتایا۔ تاہم دوران سفر وہ ادھر ادھر کی کافی باتیں کرتے رہے۔ بس ابھی چیچا وطنی سے کچھ ہی آگے گئی تھی، عبید اللہ نے ہیلپر سے بس روکنے کو کہا اور دونوں بس سے اتر گئے۔ عبید اللہ نے نمبر کا ہاتھ پکڑا اور سڑک کراس کر کے ایک جنگل میں داخل ہو گئے۔ عبید اللہ اب مسلسل کوئی نہ کوئی ہدایت دیتا جا رہا تھا، مثلاً آنے جانے کے لیے جب بھی آنا یا جانا ہو یہی راستہ استعمال کرنا ہے، درختوں کو غور سے دیکھ کر ذہن میں نشانیاں بنا لو، یہ ایک طرح سے ہماری حد ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ دونوں چلتے چلتے جنگل کے دوسری جانب نکلنے والے تھے، تب ایک جھونپڑی نظر آئی۔ عبید اللہ نے بتایا یہ اس کا ٹھکانہ ہے اور اسے جب تک اگلی ہدایت نہ ملے نمبر کو عبید اللہ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ نمبر جس طرح اپنے ماموں کے گھر سے نکلا تھا، اس کے بعد اس نے کسی بھی معاملے میں تجسس کرنا چھوڑ کر سب کچھ تقدیر کے ہاتھوں سونپ دیا۔ کب، کہاں اور کس طرح جیسے سوال اب اس کے دماغ سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے تھے۔ ہاں، رات کی تنہائی میں اپنے ماں باپ، ماموں مامی کے ساتھ ساتھ اب وہ اس فقیر کو بھی بہت یاد کرتا۔ کبوت نے بالآخر مندر سے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے اس نے 3 دن تک مکمل گوشہ نشینی اختیار کی۔ اس دوران نہ اس نے کسی کو دیکھا، نہ کسی نے اس سے کوئی بات کی۔ ان 3 دنوں میں اس نے اپنے اور کمبل پوش کے درمیان ایک سخت مقابلے کے مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا۔ شیطانی پوجا اور شیطان کے وعدے کے باوجود اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ڈر موجود تھا کہ کمبل پوش اس پر بھاری پڑے گا، مگر وہ اس خوف کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اپنی تمام طاقت لگا کر نمبر کو تلاش کیا اور اس میں تو ناکام رہی، مگر اس کی زندگی کے بڑے واضح اشارے اسے مل گئے۔ تنہائی میں وہ نمبر کو یاد کر کے بہت اداس بھی ہوتی۔ ایک عورت کے طور پر اپنا جائزہ لینے کے بعد وہ یہ جان گئی کہ وہ خود اس کے عشق کا شکار ہو چکی ہے۔ جیسا کہ پہلا پلان تھا، بچی کی پیدائش کے بعد وہ نمبر سے الگ ہو جائے گی، مگر اسے ایسا کرنا بہت مشکل لگنے لگا تھا۔ گویا وصال سے پہلے ہی ہجر کے غم میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ان 3 دنوں میں اس نے اپنا ایک فائل لاحمل مرتب کر لیا اور مطمئن ہو کر اگلے دن روانگی کے احکام جاری کر دیے۔ عبید اللہ کا مختصر سا تعارف کرواتی جاؤں، ورنہ اس کی ذات تو خود ایک مکمل کہانی ہے۔ اگر لکھنے بیٹھ گئی تو یاقوت کبوت سے طویل اس کی سٹوری بن جانی ہے۔ عبید اس جھونپڑی میں تنہا رہتا تھا۔ اس کا باپ اپنے علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا۔ جب اس کے چچا نے لالچ میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کروا دیا تو وہ اپنی ماں کے ہمراہ بمشکل جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوا۔ در بدر کی کئی ٹھوکریں کھاتے رہا، گویا وہ نہیں زندگی انہیں گزارتی رہی۔ انہی مشکلات میں ماں کا ساتھ چھوٹا تو عبید اللہ کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ حالات کا مقابلہ کرتے کرتے جب تھک گیا تو اس کی ملاقات ایک نورانی چہرے والے بزرگ سے ہوئی اور وہ ان کے ہمراہ ہو لیا، جہاں عبادت اور ریاضت کی کڑی مشقت کے بعد وہ کسی اور ہی دنیا سے روشناس ہو گیا۔ عبداللہ نے جھونپڑی کے سامنے ایک قدر بلند چبوترا بنا رکھا تھا، جس پر ایک چولہا بنا ہوا تھا اور ایک جانب لکڑیاں جمع کر کے رکھنے کا انتظام تھا۔ وہ یہاں کھانا بناتا۔ 3 دن تک نمبر کو کسی بھی کام کے لیے نہیں کہا۔ پابندی صرف ایک تھی کہ جنگل کی جو حد روز اول بتا دی تھی اسے کراس نہیں کرنا۔ اس کے بعد نمبر اس کے کام میں مدد کرنے لگا۔ عبید اللہ اسے کھانا بنانے کا طریقہ بھی سمجھاتا رہا۔ ایک رات تہجد سے کچھ پہلے نمبر کو اٹھایا اور اپنے ساتھ ذکر میں لگایا۔ تہجد سے عشاء تک نماز اور ذکر میں اپنے ساتھ مصروف رکھا، پھر ناشتہ تیار کیا، خود بھی کیا اور نمبر کو بھی کروایا۔ نمبر کو آرام کی ہدایت دے کر عبید اللہ کہیں چلا گیا۔ نمبر ظہر تک آرام کرتا رہا، پھر نماز قائم کی۔ نماز سے فارغ ہو کر نمبر عبید اللہ کا انتظار کرنے لگا۔ عبید اللہ مغرب سے کچھ پہلے آ گیا۔ وہ اپنے ساتھ کھانے کا سامان بھی لایا۔ اس دن اس نے بتایا کہ اگر کبھی اسے باہر دیر ہو جائے تو نمبر پریشان نہ ہو، اپنے معاملات نپٹا کر وہ جلد سے جلد واپس آ جایا کرے گا۔ کبوت قدیم زمانے کے جنگجوؤں کے ساتھ جیسے روانہ ہوئی، آگ کی پوجا ہوئی۔ جانے سے پہلے اس نے رادمان کو مندر کا نگران قرار دیا اور اسے ایک خصوصی ہدایت یہ بھی دی کہ اگر وہ ماری جائے تو وہ راکا پوشی کی غار میں جا کر تمام چیزوں کو جلا دے۔
کبوت کے ساتھ عارش اور گوپال کے علاوہ اس کی کئی کنیزیں، پروہت اور پجاری بھی جا رہے تھے، گویا ایک شخص سے مقابلے کے لیے پورا لشکر لے کر جا رہی تھی۔ یہ سب عام آدمی کے روپ میں اسلام نگر روانہ ہوئے۔ ستاروں کی چالیں دیکھی جاتی، کہیں رکنا ہے، کہاں روانہ ہونا ہے۔ اس دوران گوپال اور عارش نے اپنے حساب سے جان لیا کہ یہ لڑائی چند دنوں کی نہیں ہوگی، انہیں موہنجو داڑو کے مضافات میں ایک عارضہ ٹھکانہ بنانا ہوگا اور وہاں سے کمبل پوش کے ساتھ ایک باقاعدہ جنگ کرنا پڑے گی۔ جادوئی اور شیطانی طاقتوں کے حامل افراد کے لیے فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن شاید یہ سب کچھ اپنے اندر کسی خوف کے پیش خیمہ تھا کہ وہ جو کوئی رفتار سے اپنے سفر کر رہے تھے، کچھ خادموں کو آگے روانہ کر دیا، وہ جا کر کبوت کی شیان کوئی قیام گاہ حاصل کریں۔ عبید اللہ نے ایک نمبر کا ذکر اذکار کے ساتھ علم و عرفان کا بھی درس دینا شروع کر دیا۔ روز ظہر کے بعد ایک خصوصی نشست ہوتی۔ ایک دن عبداللہ نے نمبر کو بتایا کہ کائنات ازل سے ابد تک ہونی اور انہونی کے گرد گھومتی ہے۔ ہونی کو روکنا اتنا آسان نہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ ناممکن ہے۔ انہونی کو انسان کئی طریقے سے روک سکتا ہے، اپنے اعمال احکام الہی کے مطابق کر لے۔ ایک پاک باز صلوات و سلام کے پابند ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، یا پھر کوئی ایسا کامل رہبر مل جائے جو معرفت الہی کا حامل ہو، جو اللہ کے آگے فریاد رکھے، تو اللہ انہونی تو کیا ہونی کو بھی ٹال سکتا ہے۔ ایسا کئی حکمت عملی سے بھری باتیں نمبر کو سکھاتا رہا۔ انہی کرنوں کی روشنی میں ایک دن نمبر یہ جان پایا کہ اس کے آنے کے چند لمحوں بعد ہی فقیر اس جہاں فانی سے چلا گیا، تو وہ بہت رویا۔ اس نے عبید اللہ سے سوال کیا کہ جب وہ جان بچا سکتا تھا، تب اس نے خود کو بچانے کی بجائے مجھے کیوں بچایا؟ عبید اللہ بولا، علم و عرفان کی اگلی منزل ہی تو ہے معرفت۔ جو معرفت کے راز جان جاتا ہے، پھر اس کے لیے ان پر کھڑے رہنا لازمی ہو جاتا ہے۔ گویا ہونی کے راستے میں نہ آ کر عملاً ثابت کرنا ہی بندے کی عظمت ہے۔ مولا میں تیری رضا میں خوش ہوں، یہ جان تیری ہی دی ہوئی ہے، تیرے ہی رستے میں قربان کر دی، بس تو اس کو قبول کر لے اور مجھ سے راضی ہو جا، ورنہ جان بھی تو اس کی دی ہوئی تھی، اسی کو سونپ کر کیا خاص کر دیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی پناہ کا طلبگار رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور اپنے اعمال پر کبھی گھمنڈ نہ کرے، عاجزی اور انکساری کو اپنانا ہی اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ اپنے رب کو عاجزی اور چپکے سے پکارو، اور اپنے حد سے بڑھنے والے پسند نہیں آتے۔ یاقوت کبوت اپنے لشکر کے ساتھ موہنجو کے مضافات میں اپنی قیامگاہ تک پہنچ گئی۔ وہ اس بات پر بڑی خوش تھی کہ اس نے کسی بھی رکاوٹ کے بغیر یہاں تک کا سفر طے کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ روحانی طاقتیں اس کا راستہ روکیں گی اور اسے قدم قدم پر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ اس سے اس کا حوصلہ بلند ہو گیا، اس کا شیطان پر یقین دہانی کا بھروسہ پختہ ہو گیا۔ ستاروں کی چال کو پھر سے چیک کیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ کل سے کمبل پوش کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی جائے۔ گوپال نے اجازت چاہی کہ ایک بار اسے موقع دیا جائے۔ کبوت کی رضامندی کے بعد گوپال نے فیصلہ کیا کہ وہ موہنجو دڑو کی تاریخی کھنڈرات میں اپنا استھان بنائے گا۔ عارش کے ذمے تھا کہ وہ تھوڑا دور رہ کر جائزہ لے، اگر ضرورت پڑے تو وہ گوپال کی مدد کرے۔ گوپال نے کھنڈرات کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد ایک جگہ کو پسند کیا۔ اس نے پہلے اپنے بیٹھنے کے لیے ایک مقام منتخب کیا اور اس کے گرد ایک 8 پہلو والی حد بنائی۔ پھر وہ 66 قدم آگے آیا اور ایک 6 پہلو والا حصار بنایا۔ اپنی جگہ پر بیٹھ کر منتر پڑھتا رہا اور ساتھ ساتھ گھنٹی بجاتا رہا۔ پھر عارش سے مخاطب ہوا کہ وہ پہلی حد کو دیکھے۔ عارش نے جب غور کیا، پہلی حد سے دوسری حد تک ساری زمین عجیب الخلق مخلوق سے بھری پڑی تھی۔ کالے بجنگ بدبودار جسم بے ہنگم اچھل کود رہے تھے۔ گوپال نے ہاتھ بلند کیا، تمام کے تمام ایسے ہو گئے جیسے مردہ جانور۔ گوپال ہنسا اور فخر سے بولا، عارش دعا کرو کہ وہ کمبل پوش یہاں آ جائے۔ عارش بھی تو متاثر ہوا۔ اس کے بعد گوپال نہ جانے کیا کیا جنتر منتر پڑھتا اور اپنی مٹھی بند کر کر ہوا میں جیسے پھونک دیتا۔ گوپال کا چہرہ اس کی کامیابی سے روشن ہوتا گیا۔ نمبر کے روز و شب ایک طالب علم کیسے تھے۔ وہ روزانہ کوئی نئی حکمت سے اپنا دامن بھرتا اور ذکر اذکار کی روشنی سے اپنے اندر کو منور کرتا جا رہا تھا۔ ایک صبح عبید اللہ نے کہا کہ میں 3 دن کے لیے ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، میری واپسی تک تم نے اپنے وظائف باقاعدگی سے کرنے ہیں۔ اب تم کھانا بنانا سیکھ گئے ہو، مجھے تمہاری اتنی فکر نہیں ہوگی۔ جاتے جاتے ایک بار پھر سے نصیحت کی، اپنی حد سے باہر قدم نہیں رکھنا، رات کو حصار بنا کر سونا ہے۔ اب تک کئی بار رات کو بنایا جانے والا حفاظتی حصار کا نمبر سے بنوا چکا تھا اور اس میں وہ ماہر ہو گیا تھا۔
جنگل میں آنے کے بعد یہ پہلی بار تھا جب وہ رات کو اکیلا ہوتا۔ رات ہوتے ہی ایک نمبر نے وضو بنایا اور اثار بنا کر سو گیا۔ قوت مقررہ پر اٹھا، نماز اور اپنے ذکر اذکار میں لگ گیا۔ ان ذکر اذکار سے جہاں دل میں دنیا بھر کا سکون حاصل ہوتا جا رہا تھا، وہیں آگہی کی منزل طے کر کے انجانے جہانوں کی سیر بھی کرنے لگ گیا تھا، مگر یہاں ایک انہونی ہونے کو بےتاب تھی۔ اگلی رات کا نمبر خود کو تھکا تھکا محسوس کر رہا تھا۔ عشاء کی نماز بھی بڑی مشکل سے ادا کی، حتیٰ کہ نوافل بھی چھوڑ کر نماز پوری کی، جبکہ اس کا یہ معمول نہیں تھا۔ اسے تو عبادت میں ایسا لطف آنے لگا تھا کہ وہ طویل سجدے کرتا، مگر آج طبیعت اچانک خراب ہونے لگی۔ وہ جلد سو گیا۔ تقریباً آدھی رات ہوئی ہوگی کہ اس کی آنکھ بچوں کے بھاگنے اور شور سے کھل گئی۔ تو نمبر کو لگا اس کا وہم ہے، اور پھر طبیعت میں سستی تھی، کروٹ بدل کر سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے لگا جیسے بچے اس کی جھونپڑی کے بالکل پاس آ گئے ہیں، اور اس بار جاگنے کی بعد بھی آوازوں کا سلسلہ نہ رکا۔ تو نمبر ہمت کر کے اٹھ بیٹھ گیا اور ان آوازوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اٹھ کر باہر آیا تو حیران رہ گیا۔ جنگل میں گویا منگل کا سماں تھا۔ بے شمار لوگ گھوم رہے تھے، جگہ جگہ چراغ جل رہے تھے، اور رات کے اندھیرے پر کہیں چراغوں کی روشنی غالب تھی اور کہیں اندھیرا چراغوں پر حاوی تھا۔ نمبر کے لیے یہ منظر بہت انوکھا اور دلچسپ تھا۔ وہ اپنی خراب طبیعت کو بھی بھول گیا اور ادھر ادھر گھومنے لگا۔ بچوں کو کھیلتا دیکھ کر وہ بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ماں کے نہا خانوں میں یہ بات بھی نہیں آ رہی تھی کہ جنگل میں رات کے اس وقت یہ سب کیا ہے۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ ایک جگہ اس نے دیکھا کہ کھانوں کے سٹال لگے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے کھانے سجائے ہوئے ہیں۔ اس کا دل کیا وہ بھی کچھ لے کر کھائے۔ ایک جگہ لوگوں کو بیٹھا دیکھ کر وہ بھی بیٹھ گیا۔ ایک حسین و جمیل عورت آئی اور ایک پلیٹ میں کوئی کھانا ڈال کر اس کے سامنے رکھ گئی۔ اپنی عادت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر جیسے ہی کھانے کی طرف ہاتھ لے گیا، کھانا سڑے ہوئے گوشت میں تبدیل ہو گیا اور خوشبو ایک تیز بدبو میں بدل گئی۔ اس نے بڑی سی کہہ کر دی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو منظر ہی بدل گیا۔ وہ ویران جنگل تھا اور خوفناک چہروں والی مخلوق اسے کینہ توڑ نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ نمبر کا دل اس کے سر میں کانوں کے پاس دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایک آدمی آگے آیا اور سخت لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ ہماری حد میں کس کی اجازت سے آئے ہو؟ صبح جب کمبل پوش اٹھا تو قبروں والے اور جس کمرے میں وہ سوتا تھا اس کے علاوہ پورا گھر گندگی سے بھرا پڑا تھا، اور ساری گندگی کو ایک جگہ جمع کیا، پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ ایک جانب گڑھا کھودا اور سارا گند اس میں بھر کر مٹی سے برابر کر دیا۔ اس کے بعد غسل کیا، قبروں کی صفائی کی، اور آج کا سارا دن اس بیکار کی مشقت میں گزر گیا۔ اپنے معمول سے ہٹ کر سارے کام نپٹا کر کمبل پوش اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب سے یہ ماجرا ہوا، اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکان جیسے چپک کر رہ گئی۔ گوپال دوپہر تک اپنے بنائے ہوئے حصار سے باہر نہ آیا، مگر اپنے علم سے جان گیا کمبل پوش نے کیا کیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ جب شام تک کوئی کارروائی نہ ہوئی تو وہ ہنستا مسکراتا کبوت تک جا پہنچا۔ کبوت کو کامیابی کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے بڑا زبردست خیر مقدم کیا اور اپنے ہاتھوں سے ایک جام اس کو پیش کیا۔ گوپال اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ دیر تک بیٹھا اپنے ماضی کے کارنامے سناتا رہا۔ اس کے بعد اجازت چاہی اور ایک بھرپور وار کرنے کے لیے دوبارہ اپنی راہ ہو لیا۔ اس بار وہ ایسا کرنا چاہتا تھا کہ کمبل پوش اس کی طاقت سے بری طرح خوفزدہ ہو جائے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ آگے بڑھ کر حملہ کرے گا۔ نمبر سوال سن کر اندر سے کانپ گیا، کیونکہ ارد گرد نگاہ ڈالنے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ طے شدہ حد کراس کر چکا ہے۔ وہ بہت پشیمان ہوا اور انتہائی عاجزی سے اپنا تعارف پیش کیا اور ساتھ ہی حد کراس کرنے پر معافی کا طلبگار ہوا۔ نمبر کا جواب سن کر اس آدمی کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے۔ وہ انتہائی سخت لہجے میں بولا، تم اس عبید اللہ کے ساتھی ہو؟ وہ پہلے ہی ہماری زمین پر قبضہ جما کر بیٹھا ہے اور دن رات اپنے خدا کا ذکر کر کر کے ہمارے لیے شدید تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے۔ بات اگر صرف یہاں تک رہتی تو بھی ٹھیک تھا، مگر وہ اپنی تعلیمات سے ہماری برادری کے کئی لوگوں کو ورگلا کر اپنے عقیدے پر لے جا چکا ہے۔ ہم طے شدہ معاہدے کے ہاتھوں مجبور تھے، مگر تم نے حد توڑ کر معاہدہ توڑ دیا۔ اس نے کوئی مخصوص اشارہ کیا اور آنے واحد میں نمبر کے ہاتھ لوہے کی مضبوط کڑیوں میں جکڑے گئے اور دو خوفناک صورتوں والے آدمی اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایک جانب چلنے لگے۔ اس نے حکم دیا، جا کر عبید اللہ کا جھونپڑا جلا دو، اب کوئی معاہدہ نہیں، کوئی حد نہیں۔ عبید اللہ جیسے ہی جنگل میں قدم رکھے، گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔
یہ سب ہوتا دیکھ کر کنمبر بے حد شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ اس کی غلطی سے نہ جانے کتنی محنت سے بنا یہ نظام الٹ گیا۔ عبید اللہ نورانی چہرے والوں کے حکم کے تحت وہاں تھا اور اس کا کام ناری مخلوق کو دعوت حق دینا تھا۔ جب میں یہاں آیا، اپنے مقصد میں کامیاب کیا، تو ایسا لگا جیسے کسی نے ان دیکھے دہکتے انگاروں پر سرد پانی ڈال دیا، مگر وہ اپنے پروردگار کی عطا کی گئی طاقت سے اس شرعی مخلوق کو بھی ہدراہ ہدایت دکھاتا رہا۔ اس جنگل میں بسنے والے ارد گرد کے آبادیوں کے لیے مصیبت بن گئے تھے۔ آئے دن کسی کی بھی لاش کسی جنگل سے مل جاتی۔ کئی بار تو ادھکھائی انسانی لاش دیکھ کر لوگ چیخے مار مار کر بھاگ جاتے۔ جب ان کی شر انگیزی حد سے بڑھ گئی تو اس مخلوق کے بارے میں عبید اللہ کو بھیجا گیا، اور اس کے آنے سے جب ان کو کئی مخاطوں پر ناکامی دیکھنی پڑی، کئی جانے گنوا بیٹھے، تو اس کے ساتھ ہی ایک معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، جس میں پہلی شرط یہ تھی کہ دونوں اپنی اپنی حد میں رہیں گے۔ ناری خاکی مخلوق کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اور عبید اللہ کھلم کھلا انہیں کوئی دعوت حق نہیں دے گا۔ تاہم وہ جنگل میں رک کر نگرانی کرے گا، کیونکہ ان کے وعدوں اور قسموں پر یقین کرنے کو وہ تیار نہیں تھا۔ اس مقصد کے تحت جنگل کا ایک علاقہ عبید اللہ کو دے دیا گیا۔ بعد میں عبید اللہ کی عبادت اور اچھے اخلاق و طور کو دیکھ کر اس میں سے کئی اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایمان پر لے آئے۔ گوپال نے آ کر ایک سخت جادوئی عمل کیا اور اپنے مورچے پر جم کر بیٹھ گیا۔ اس بار جو چال چلی تھی وہ اپنے اندر ایک آتش فشاں لیے ہوئی تھی۔ اگر گوپال کامیاب ہو جاتا تو کمبل پوش اس چال سے بچ نہ سکتا۔ گوپال کو یقین تھا کمبل پوش اس چال کو سمجھ نہیں پائے گا، اور جس کی دہشت سے کبوت تک خوف زدہ تھی، اس کے سامنے ایک بکری کے مینے سے زیادہ اہم نہیں رہے گا۔ اس نے 7 بکروں کے سر حاصل کیے اور ان پر ایسا جادو پھینکا کہ اگر اس کا خون کمبل پوش کے جسم کے کسی بھی حصے پر لگ جاتا تو وہ گوپال کے سحر کے زیر اثر آ جاتا۔ پھر گوپال جہاں چاہتا کمبل پوش کو بلا کر ختم کر دیتا۔ اس بار گوپال خود بھی بہت محتاط تھا۔ آرنیکا کے بیان کے مطابق اگر کمبل پوش کی سچ میں وہی طاقت تھی جو بیان کی گئی تو وہ پلٹاوا کر سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کر دیتا تو گوپال اس سے شاید خود کو بچا نہ پاتا۔ کنمبر کو لا کر ایک غار میں قید کر دیا، جس کے سامنے 4 تنومت اور قداور پہرے دار پہرا دینے لگے۔ قید میں ڈالنے والوں نے اس کی بندشیں ابھی بھی نہیں کھولی تھیں۔ یہ آہنی زیور کنمبر کے لیے شدید تکلیف کا باعث تھے۔ غار میں آنے کے بعد کنمبر نے ایک بار پھر سے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ دل ہی دل میں اپنے اذکار دہرانے لگا۔ ذکر کرنے سے یہ ہوا کہ اس کا دل پرسکون ہوتا چلا گیا، مگر آزمائش تو ابھی شروع ہونے والی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری، بچوں کی ایک ٹولی غار میں داخل ہوئی اور کنمبر کو تنگ کرنے لگی۔ اس کے بعد گویا یہ سلسلہ ہی چل نکلا۔ کیا مرد، کیا عورتیں اور کیا بچے اس کو دیکھنے جوک در جوک آنے لگے۔ ایک شرعی قسم کی ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ پاس پڑی کوئی چیز یا کوئی چھوٹا بٹا پتھر اٹھا کر مار دیتے۔ اب ہر آنے والے پر جیسے لازم ہو گیا کہ وہ ایک پتھر ضرور مارے۔ کنمبر آنکھیں بند کر کے ذکر میں مشغول ہو گیا، مگر جسم پر پڑنے والے پتھروں سے بے حد تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ شاید اب تک دی جانے والی تعلیم و تربیت کا آغاز ہو چکا تھا۔ کنمبر اس حالات کے باوجود اللہ کو پکارتا رہا اور دعا کر رہا تھا، اے معبود برحق، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ اس کے لباس پر جگہ جگہ خون کے چھوٹے بڑے دبے بنتے جا رہے تھے۔ کمبل پوش اپنے وقت مقررہ پر جاگ گیا، اٹھ کر کمرے سے باہر آنے لگا تو دروازے کے عین درمیان بکرے کے سر جس سے تازہ خون جاری تھا دیکھ کر رک گیا۔ تھوڑی دیر رک کر دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے اپنے اوپر موجود کمبل اتارا، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھ کر ان سروں پر ڈالتا گیا، پھلانگ کر آگے بڑھا اور اپنے روزمرہ کے معمول ادا کرنے لگا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر اٹھا۔ اس نے جب کمبل اٹھایا تو کمبل کے نیچے نہ تو بکروں کے سر تھے، نہ ان سے بہنے والا تازہ خون کا کوئی نام و نشان تھا۔ اس کی نگاہ آسمان کی جانب چلی گئی اور تا دیر نظریں جمائے آسمان کو دیکھتا رہا، پھر کمبل اپنے اوپر ڈالا اور آبادی سے کچھ دور ٹیلے کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ ایک بار پھر اس کے چہرے پر عجیب مسکان مسلط ہو گئی۔ وہ کسی اور ہی مستی میں مست چلا جا رہا تھا اور ہر قدم اٹھانے کے ساتھ حق حق کی صدائیں اس کے اندر سے نکلتی صاف سنائی دے رہی تھی۔ کنمبر اب شدید تکلیف سے گزر رہا تھا۔ مسلسل لگنے والے زخموں سے خون کا اخراج ہو رہا تھا۔ سر پر لگنے والی ضرب کے باعث ایک آنکھ سوج گئی تھی اور وہ آنکھ کھول بھی نہیں پا رہا تھا، جس کے باعث اس کا چہرہ بہت ہی بدصورت دکھائی دے رہا تھا۔ آج تک اس کا واسطہ خلوص پیار اور محبت سے ہی رہا تھا،
درست تناظر میں کہیں تو اسے آج تک کسی نے ایک پھول بھی نہیں مارا تھا۔ پہرے دار اس کی اس حالت پر اپنی بے ہنگم آواز میں زور زور سے ہنس رہے تھے اور اس کا مسلسل مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک جانب سے ایک گروہ آیا، اس نے ایک نمبر کو دیکھا اور پہرے داروں پر سخت برہم ہوئے اور وہاں جمع ہو جانے والے افراد کو وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ کچھ افراد ان کے کہنے پر ایک طرف چلے گئے جبکہ باقی تھوڑی دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ آنے والے افراد نے جب نمبر سے ملنا چاہا تو پہرے داروں نے سخت رویہ اختیار کیا اور انہیں آگے جانے سے روک دیا۔ بہت دیر تک تکرار ہوتی رہی مگر پہرے دار کسی طور بھی ان کو اجازت دینے کو تیار نہیں تھے۔ اس گروہ کے چند افراد غار سے کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے جبکہ باقی ایک طرف کو نکل گئے۔ ان کی موجودگی سے یہ فائدہ ہوا کہ شرری قسم کے افراد اب نمبر کو دیکھ کر زبانی جملے کستے اور چلے جاتے۔ خون کا اخراج کسی جسم سے جاری تھا تو کہیں رک گیا تھا۔ نمبر رات سے اپنی طبیعت میں گرانی محسوس کر رہا تھا۔ اب یہ قید اوپر سے اذیت اور وہ اپنے سر میں شدید درد اور کمزوری محسوس کرنے لگا۔ درد کی لہروں سے گڑ رہا تھا مگر کمزوری غالب آتی جا رہی تھی۔ درد کی جب لہر اڑتی تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا۔ وہ بے ہوش اور نیم بے ہوشی کی حالت میں لٹکا ہوا تھا۔ گوپال مسلسل اپنے مورچے میں بیٹھا تھا۔ آج تمام تر جنتر منتر پڑھنے کے باوجود یہ نہ جانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا کہ کمبل پوش نے اس کے وار کو کیسے روکا۔ کیا وہ اس کے جادو کے زیر اثر آ گیا؟ کیا وہ اس کا جادو اس کی طرف لوٹانے والا ہے؟ یہ سوال اسے پریشان کر رہے تھے۔ تاہم اپنے حساب سے وہ اس وقت تک اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جب تک اس کو پھونکا گیا جادو آ کر پلٹ بھی جائے تو اس کے لیے بے اثر ہو جائے۔ مقررہ وقت تک اپنی جگہ پر جم کر بیٹھے رہنے کے بعد گوپال اٹھا اور کبوت سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہاں ایک بار پھر تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اپنی تمام تر طاقت استعمال کرنے کے باوجود وہ نہیں جان پا رہے تھے کہ ان کے جادو نے کیا اثر کیا۔ طویل مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب کل گوپال اپنے ترکش کا سب سے مہلک وار کرے۔ اس مقصد کے لیے گوپال کمبل پوش کا سامنا کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے پلان کیا کہ کمبل پوش جب اپنے ٹیلے پر آئے تو گوپال وہاں جا کر اس سے مقابلہ کرے۔ اس دوران آرش گوپال سے کچھ دور رہ کر اس کی مدد کرے۔ آرش نے یہ خبر بھی کبوت کو دی کہ کمبل پوش کے قریب ایک مندر جو ماتا رانی کے مندر کے نام سے مشہور ہے کہ وہ کبوت کے رہنے کا انتظام کر چکا ہے۔ کبوت جب مناسب سمجھے وہاں تشریف لے جا سکتی ہے۔ وہاں کا پجاری ہر طرح سے اس کا ساتھ دے گا۔ کچھ مقامی ہندو اور مسلمان بھی جو آرنیکا کے بہت موقد تھے وہ بھی اپنی بساط کے مطابق دیوی کا ساتھ دیں گے۔ اس خبر سے کبوت کھل اٹھی۔ اس نے کل کے مارکے تک وہاں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ عبید اللہ جب واپس پہنچا جنگل میں قدم رکھتے ہی اسے کسی بڑی انہونی کا گمان ہوا۔ جنگل میں چند قدم چلا تو دیکھا کہ اس کا راستہ روکے 4-5 آدمی کھڑے ہیں۔ اپنی عادت کے مطابق السلام علیکم کہا مگر کسی نے جب پلٹ کر جواب نہیں دیا تو اس نے راستہ روکنے کی وجہ دریافت کی تو ان میں سے ایک گویا ہوا، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ عبید اللہ کہاں؟ وہ آدمی بولا، ہمارے سردار کے پاس۔ عبید اللہ مگر کیوں؟ میں کیوں تمہارے سردار سے ملوں؟ وہ آدمی، یہ بات تمہیں وہاں جا کر معلوم ہوگی۔ عبید اللہ، اگر میں جانے سے انکار کر دوں؟ وہ آدمی، پھر تمہیں اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوگے۔ عبید اللہ، کیسا نقصان؟ وہ آدمی، یہ وہاں جا کر معلوم ہو جائے گا۔ سردار کا تو حکم تھا عبید اللہ کو گرفتار کر لیں مگر ماضی میں سیکھے گئے سبق کے پیش نظر انہوں نے خود ہی یہ حکمت عملی اختیار کی۔ عبید اللہ ان کے ہمراہ چل پڑا۔ وہ بغور ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ تبدیل شدہ ماحول دیکھ کر اسے ایک نمبر کی فکر ہوئی لیکن اس نے پہلے یہ معاملات نپٹانے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ان کا راستہ ایک بار پھر سے روک لیا گیا۔ اس بار راستہ روکنے والے اہل اسلام میں سے تھے اور عبید اللہ کے دوست تھے۔ انہوں نے اب تک کی تمام کارروائی عبید اللہ کے گوشے گزار کی تو عبید اللہ کا چہرہ غصے کی شدت سے دہک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں لال انگارہ ابھر آیا۔ وہ گرجدار آواز میں بولا، میرے مہمان کو اگر ایک خراش بھی آئی تو میں پوری برادری کے لیے یہ زمین تنگ کر دوں گا۔ عبید اللہ کا جلال دیکھ کر وہاں موجود ہر ذی نفس پر خوف کا غلبہ طاری ہو گیا اور پہلے راستہ روکنے والے تیز رفتاری سے سردار کو انفارم کرنے چل پڑے۔ ان کے پیچھے پیچھے عبید اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ بجلی کی تیزی سے لپکا۔ گوپال کو اطلاع مل چکی تھی کہ کمبل پوش اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے۔ وہ اپنی شیطانی طاقت کے بل پر وہاں پر جا پہنچا۔ آج وہ لکڑی کے بنے ایک رتھ پر سوار تھا جیسے 2 طاقتور سانڈ اڑائے لے جا رہے تھے۔
اس کے سموم سے زمین پر ایک طرح کی دھمک محسوس ہوتی اور سخت زمین پر چنگاریاں اڑتی نظر آتی۔ ایسا معلوم پڑتا کہ ان کے سامنے آنے والا شاید ہی دوسری سانس لے پائے۔ گوپال کے سر پر ایک بڑا سونے کا تاج تھا اور اس نے اپنے ماتھے اور منہ پر عجیب سے نشان بنا رکھے تھے۔ بازوؤں پر کئی کڑے چڑھا رکھے تھے جن پر قدیم زمانے میں عبارات کنندہ تھیں۔ ٹیلے سے تھوڑی دور گوپال نے اپنی رتھ کو روکا اور اپنے کندھے پر موجود تیر کمان سے، جو ایک ساتھ کئی تیر پھینکنے کی صلاحیت رکھتی تھی، تیر ٹیلے کی طرف مارے۔ تیر جا کر ٹیلے کی نرم مٹی میں پوست ہو گئے۔ کمبل پوش ابھی تک کمبل اوڑھے بے خبر سو رہا تھا۔ تیروں کی وجہ سے ٹیلے پر موجود پرندے شور کرتے ہوئے اڑے تو کمبل پوش کی آنکھ کھل گئی۔ کمبل پوش اٹھ کر بیٹھ گیا اور گوپال کی طرف دیکھنے لگا۔ گوپال بھی آنکھ جھپکے بغیر کمبل پوش کو دیکھے جا رہا تھا، گویا نظروں میں اپنے سامنے کھڑے دبلے پتلے کمبل پوش کو تول رہا ہو۔ گوپال نے پوچھا، کون ہو تم؟ کمبل پوش نے جواب دیا، عبداللہ۔ آئندہ کہانی میں کمبل پوش کا ذکر عبداللہ کے نام سے ہی ہوگا۔ گوپال گرج کر بولا کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ جلا کر تمہاری راکھ ایسی ہواؤں کے حوالے کروں گا جہاں سے تمہاری گرد کا ایک ذرہ بھی زمین کو چھو نہ پائے۔ عبداللہ نے کہا، دیر کس بات کی ہے، کر لے جو کرنا ہے، مگر میری ایک بات سن لو، سرکشی چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت تسلیم کر لو، وہ رحیم تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں کی آگ تم ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ گوپال بولا، میں تمہارا درس سننے نہیں آیا، میرے راستے سے ہٹتے ہو یا نہیں؟ عبداللہ گویا ہوا کہ سارے راستے تو صرف اسی کی طرف جاتے ہیں، میں تو چاہتا تھا کہ تو بھی اسی راستے پر آتا جو سیدھا ہے، جو ہم ہر وقت اپنے رب سے مانگتے ہیں، یعنی الصراط المستقیم۔ تمہاری مرضی، تم معبود بننا چاہتے ہو، میں نے تمہاری تمام حجت کر دی، کل کو یہ مت کہنا کہ مجھ تک تو تیرا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں تھا۔ عبداللہ جب سردار کے ٹھکانے پر پہنچا تو سردار اپنی عدالت لگا چکا تھا۔ نمبر ایک جانب زنجیروں میں جکڑا نیم بے ہوش تھا۔ نمبر کو دیکھ کر عبداللہ کی ساری رگیں پھول گئیں اور خون سمٹ کر اس کے چہرے پر جمع ہو گیا۔ اس نے سردار سے پوچھا، میرے مہمان پر ظلم کرنے والے مجرم کون کون ہیں؟ اس کی آواز میں ایسی کڑک تھی جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ سردار بولا، مجرم تو یہ ہے جس نے حدود کو پامال کیا، ہماری دنیا میں ہماری اجازت کے بغیر آ کر ہمارے پردے کو افشا کر دیا۔ تم جانتے ہو اس جرم کی کم از کم سزا بھی دونوں آنکھوں سے محرومی ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اور زبان کاٹنا ہمارا قانون ہے تاکہ ہمارے متعلق کسی کو کچھ بتا نہ سکے۔ عبیداللہ اس قانون کو خود بھی امین تھا، مگر وہ ایسا ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے کہا، مقدمہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا، میرے مہمان کو اپنی صفائی میں کہنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ اب وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنا دماغ کیسے کر سکتا ہے؟ تم لوگوں نے بغیر کسی اس کی بات سنے اب تک جو کچھ اس کے ساتھ کیا وہ ایک طرح سے سزا ہے اور یہ مکمل ناانصافی ہے۔ اس کو فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہے، اسے میرے ساتھ بھیجو، میرا وعدہ ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے پر اسے خود لے کر آؤں گا۔ اس بات پر وہاں موجود سب جنات اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ عبیداللہ کے دوست اگرچہ تعداد میں کم تھے مگر سینہ تان کر عبیداللہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ سردار نے یہ کہہ کر تجویز رد کر دی کہ حدود توڑ کر معاہدہ ختم کیا جا چکا ہے، اب عبیداللہ خود بھی یہاں نہیں رہ سکتا، اگر اسے منظور ہو تو ایک شرط پر اپنے مہمان کو بھی لے کر جا سکتا ہے کہ وہ خود بھی یہ جگہ چھوڑ دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں معاہدے کی باقی شرائط پر ویسے ہی قائم رہے گی، وہ جب چاہے آ کر چیک کر سکتا ہے۔ عبیداللہ نے شام تک سوچنے کا وقت مانگ لیا اور یہ طے پایا کہ کنمبر اور عبیداللہ کو اس کے دوستوں کے ہمراہ ٹھہرا دیا جائے اور شام کو ایک بار پھر مقدمہ آگے بڑھے گا۔ عبیداللہ کے دوست ان کی واپسی تک ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے اور اس طرح سے عبیداللہ کو بھی قید کر لیا گیا۔ گوپال اپنے رتھ پر کھڑا تھا، اس کے سامنے ایک ہانڈی جس میں آگ جل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ بلند کرتا گیا، جیسے جیسے ہاتھ اوپر جاتے ہانڈی بھی اوپر اٹھتی گئی۔ گوپال جیسے ہانڈی کی ڈور کو پکڑے ہوئے تھا اور کسی ماہر پتنگ باز کی طرح اسے اور اوپر کرتا گیا، پھر اپنے ہاتھوں کو جھٹکا، ہانڈی کمان سے نکلے تیر کی طرح عبداللہ کی جانب جانے لگی۔
مگر اس کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ گوپال آنکھیں بند کر کے بہت تیزی سے منتر پڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک زوردار جھٹکے سے منہ کے بل زمین پر آن گرا۔ اس کا تاج اڑ کر کہیں دور جا گرا۔ عثمان بحال ہوئے تو دیکھا کہ وہ عین عبداللہ کے سامنے رکوع کی سی حالت میں کھڑا ہے۔ نظر کا زاویہ بدلا اور اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ اس کی اڑائی ہوئی ہانڈی اس کے اپنے سانڈوں پر آ کر گری۔ دونوں سانڈ مرے پڑے تھے اور رتھ کا اگلا حصہ زمین بوس تھا۔ عبداللہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ گوپال نے آخری بار اپنی ساری طاقت جمع کی اور سوچا کہ بھاگ جائے، مگر اس کوشش میں وہ بجائے بھاگنے کے مکمل طور پر زمین پر جا گرا۔ عبداللہ اس کے پاس آ گیا۔ گوپال نے پہلی بار دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار تلوار ہے اور اس کی نوک گوپال کی گردن پر چبھ رہی تھی۔ عبداللہ نے ایک بار پھر کہا، حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف۔ گوپال کا سر نفی میں ہلتا دیکھ کر عبداللہ نے ایک ہی وار سے سر کا بوجھ تن سے اتار دیا اور تلوار وہیں پھینک کر ایک طرف چل پڑا۔ ادھر ٹیلے کے پاس بیٹھا کتا لپک کر آیا اور لاش کی چیڑ پھاڑ کرنے لگا۔ اس کی دیکھا دیکھی نہ جانے کہاں سے کتوں کا ایک بہت بڑا گول وہاں آ گیا اور کچھ ہی دیر میں ٹوٹی رتھ، سونے کا تاج اور ایک تلوار کے سوا میدان میں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ چند لمحوں پہلے تک تکبر اور غرور کا پہاڑ جو دعویٰ کر رہا تھا کہ سامنے والے کی راکھ بھی ایسی وسعتوں کو نظر کر دے گا جہاں سے وہ کبھی زمین کو چھو بھی نہیں سکیں گی، اب وہ خود حرف غلط کی طرح ناپید ہو چکا تھا۔ شام کو عبید اللہ اکیلا ہی عدالت میں پہنچا۔ اس کے اکیلے آنے پر عدالت میں کچھ افراد بہت چیں کرنے لگے، مگر عبید اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کسی میں تھی نہیں۔ وہ نمبر کو اپنے دوست کے پاس چھوڑ آیا تھا اور اس کی حالت ابھی سنبھلی نہیں تھی۔ عبید اللہ نے یہ جگہ چھوڑنے کا اعلان کیا تو خوشی سے کئی اٹھ کر ناچنے لگے، لیکن عبید اللہ نے ایک شرط رکھ دی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے دوستوں میں سے 3 اس کی جگہ اس کے نائب کے طور پر فرائض ادا کریں گے۔ وہ خود بھی جب دل کرے آ کر چیک کرتا رہے گا۔ شرعی جن اس کے نائبین کے حق میں نہیں تھے، مگر سردار ایک خاکی سے جان چھڑوانے کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ بلا شبہ ایک کی جگہ 3، وہ بھی ان کے ہم جنس، شاید ان کے لیے اور بھی بھاری ہوتے، لیکن عبید اللہ ان کے لیے ایک بہت بڑا عزت کا مسئلہ تھا۔ بامر مجبوری وہ برداشت کر تو رہے تھے، لیکن ان کے اپنے قبائل میں اس پر ان کا بہت مذاق بنتا تھا۔ سردار نے نئی شرط مان کر فیصلے کا اعلان کر دیا۔ عبید اللہ فیصلے کے بعد چند دن وہیں رکا رہا۔ کنمبر کا علاج ہوتا رہا۔ کنمبر جب بہتر ہوا، تمام حالات سے آگاہی ہوئی تو بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے عبید اللہ سے معافی مانگی۔ وہ تڑپ کر اٹھا اور سینے سے لگا کر بولا، سید زادے، مجھ سے معافی مانگ کر شرمندہ نہ کرو، مگر ایک بات اپنے دل اور دماغ میں نقش کر لو کہ یہ رستہ جو ایک طرح سے حق کا رستہ ہے، پولیس رات کی طرح ہے۔ یہاں ایک غلطی کی قیمت بھی بہت بڑی ہے۔ فقیر حصار بناتے وقت تعویذ کو نظر انداز کر گیا اور قیمت کے طور پر اپنی جان دینا پڑی۔ جب عطا بھی بڑی ہوگی تو قیمت بھی اس کے مطابق ہوگی۔ اس راہ پر شیطان دن رات تاک لگا کر بیٹھا ہے۔ وہ کہیں حسن کو جال بنائے گا تو کبھی مال و دولت کے ذریعے نظروں کو خیرہ کرے گا۔ کچھ بھی ناکام ہو تو خود پرستی یعنی تکبر ابھارے گا۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، مگر انسان کو عاجزی اور دعا کے ذریعے ہر وقت اس کی پناہ اور توبہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ صرف توبہ نہیں بلکہ ایک تسبیح ہے جس کی کثرت عابد اور معبود کو قریب کرتی ہے۔ نمبر 2-3 دنوں اور بہتر ہو گیا تو ایک بار پھر ایک اور سفر کے لیے دونوں ایک ساتھ روانہ ہو گئے۔ کبوت کے ٹھکانے پر صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ گوپال کی موت، وہ بھی اس قدر ذلت امیز انداز میں، یہ حقیقت تسلیم کرنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ عارج تمام وقت وہاں موجود تھا، مگر سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ کسی بھی موقع پر کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے خیال سے تو ابھی لڑائی شروع ہوئی ہے، مگر جب تک بات سمجھ میں آتی، کاتب تقدیر کا فیصلہ آ گیا تھا۔ وہاں تو ہر کام ہو جا کا منتظر صرف حکم کے انتظار میں ہوتا ہے۔ گوپال کو تو بار بار دعوت دیتی جا رہی تھی، مگر ایک انا پرست اپنی انا کو لبیک کہہ کر جہنم کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ اور تو اور جب کتوں نے دعوت اڑانا شروع کی، وہ تب بھی کسی سوچ میں کھڑا دیکھتا رہا۔ کبوت اس شخص سے بہت اداس تھی۔ اب تک اس کے 2 اہم ساتھی اس کمبل پوش کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں رہے تھے۔
آگے کیا ہونے والا تھا وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں آئی چپ چاپ واپس چلی جائے اور نمبر کو تلاش کرے، مگر ملنے والی آگاہی بڑی واضح تھی۔ عبداللہ کی زندگی میں اس کی خواہش پوری ہو نہیں سکتی تھی، اور اب اس عبداللہ کے راستے سے ہٹانا گویا پہاڑ کو اٹھا کر چلنا تھا۔ جی تو دوستوں، کہانی کا 5واں حصہ کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔